جس نوجوان لڑکی نے، لڑکے نے، مرد نے اور ان آنکھوں کو جھکا لیا، پوری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کا پردہ اٹھ گیا، جنید بغدادی بھی اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے۔ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تمہارا نبی وہ ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے، اور تم کہتے ہو سنت دی کیڑی گل ہے۔ $1 ڈھے پوے تو نال آپ ڈھے پم دے ہو، تو ایک سنت 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یاتیکم بہ۔ تم جو بڑی آنکھوں سے بے حیا ہو گئے ہو، آنکھ کو حیا کا سرمان لگاؤ ورنہ دل کبھی سفید نہیں ہوگا۔ گندی آنکھ کا دل ہمیشہ سیاہ رہتا ہے۔ گٹر کا پانی اگر جاتا رہے تو کمرہ صاف رہے گا؟ یہ پوری باڈی ہے، یہ دروازہ ہے۔ اگر اس میں تم حرام دیکھو گے تو اندر سارا گند بھر جائے گا۔ اس پردے کو جھکا لو گے تو پوری دنیا کے شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے شیطان، جس نوجوان لڑکی نے، لڑکے نے، مرد نے اور ان آنکھوں کو جھکا لیا، پوری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کا پردہ اٹھ گیا، جنید بغدادی بھی اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہارے دل لے لوں، تو کوئی ہے میرے سوا تمہیں واپس کر سکے؟ پھر ایک سٹیپ اس سے آگے، اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، میں چاہوں تم سب کو مٹا دوں، موت دے دوں اور نئی قوم لے کر آؤں، روک سکو گے؟ اس سے بھی خوفناک وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، روک لو۔ اور دعا دو سبز گنبد والے، کملی والے کو کہ انہوں نے رو رو کے منوایا کہ میری امت کو یہ نہ کرنا۔ یہ سیلاب اور یہ یہودیوں کی بمبارمنٹ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ وہ قومیں دیکھو جو بندر بن گئی، خنزیر، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے۔ پورا شہر رات کو لیٹا انسان، صبح اٹھے تو بچوں سمیت سب بندر۔ یہ میرے نبی نے اللہ کو منوایا۔ جب جبریل آئے نا 12 ربیع الاول 7 جون 631 11 ہجری، اور آ کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے خلاف معمول۔ آپ نے فرمایا خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تمہارا نبی وہ ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے، اور تم کہتے ہو سنت دی کیڑی گل ہے۔ $1 ڈھے پوے تو نال آپ ڈھے پم دے ہو، تو ایک سنت 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے کہ میرے حبیب، کس کے حبیب ہیں؟ بولو، اللہ کے حبیب۔ ان کی ہر ادا میرے اللہ کو حبیب ہے۔ جہاں موت ڈر کے باہر کھڑی ہو، وہ کیا دربار ہے! تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی لواء الحمد بجدی یوم القیامہ۔ حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ کا جھنڈا قیامت کے دن میں تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، آدم سے حوا سے لے کر آخری مرد عورت تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ انا قائدہم انا اول خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ کیسے نکلوں گا؟ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور یہ تو چلو ساتھ ہے نا، یہ تو کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے۔ بلال حبشی کی قبر شام دمشق میں ہے،
اور میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، قبر سے نہیں، نبی کے قدموں سے اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور کہا میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ ابو بکر عمر پیدل جا رہے ہیں، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئی ہے، وہ اس پہ سوار ہے، پیچھے میرا نبی براق پہ ہے۔ جب میدان محشر میں پہنچے گے تو اللہ کہے گا بلال اذان دے، لو اس دن سن لو جی حضرت بلال دی اذان۔ اللہ ساری آدم کی نسل کو اذان بلالی سنائے گا۔ وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو جائیں گے، اونٹنی پہ جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ابو جہل بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ جب وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو باقی دنیا تو ہے ہی صحیح، ابو جہل آکھے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ دنیا کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل۔ موسیٰ کا فرعون ڈوبنے لگا، کہنے لگا آمنت بالذی آمنت بأنہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ موسیٰ میں تیرا کلمہ پڑھنا، میں تیرا کلمہ پڑھنا، میں مسلمان ہونا۔ حضرت جبریل نے کہا موسیٰ میں نے اس کے منہ میں مٹی ڈالی کہ کہیں اس کا کلمہ اللہ قبول نہ کر لے، ایسا ظالم تھا کہ میرا جی نہ چاہا کہ یہ ایمان پہ مرے۔ اور جب ابو جہل کی گردن کاٹنے لگے عبداللہ بن مسعود، تو کہنے لگا ذرا ہٹھوں وڈھی، پتہ لگے کہ اسے سردار دی باڈی ہے، تو اپنے نبی سے کہنا کل میں تم سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ کرتا۔ وہ کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمے لگا میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، ابراہیم خلیل کو بھی نہیں کیا، آپ کو کرتا ہوں، آپ پہلی ہستی۔ جب سے موت کا کام ذمے لگا پہلا موقع اللہ نے کہا اجازت ملے تو اندر جانا، بغیر اجازت نہ جانا۔ تو اپنے نبی کو پڑھو تو صحیح۔ پیسے کو خدا بنا لیا ہے، ان ڈگریوں کو اپنا روزی داتا بنا لیا ہے۔ یہ فیصل آباد کے جتنے بڑے گروپ ہیں انہوں نے پیو انگوٹھا چھاپ ہیں، چٹے ان پڑھ، رزق یہاں لکھا ہوا ہے، آئی ٹی کی ڈگری پر نہیں لکھا ہوا، یہاں لکھا ہوا ہے۔ اپنے نبی کی ہستی کو پہچانو جہاں موت بھی کانپ رہی ہو۔ یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا اجازت ملے تو جانا ہے نہیں تو واپس۔ یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان تھا آنے چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ کی خیال ہے ساڑھے کو پوچھا جاوے گا؟ میں تو جوان بیٹے کی سٹ کھایا ہوا ہوں، میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں میں مر گیا، وہ میں انتظار کر رہا تھا کہ اپنی فیملی میں سب سے بڑا میں ہوں تو اب میری باری ہے، اور میرا ہی جوان بیٹا میرے ہاتھوں میں نے قبر میں اتار دیا۔ آج تک میں وہ درد نہیں بھول سکا، نہ بھولوں گا موت تک۔ موت پوچھتی ہے کسی سے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کانا حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ 20 سال کی عمر میں سکندر نکلا۔ دیکھو اس بدبخت کو کہتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ، اس خبیث نے اتنا خون انسانوں کا بہایا، وہ گریٹ ہے؟ وہ تو خبیث ہے۔ اس نے بے گناہ انسانوں کے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دی۔ سکندر اعظم، اتنی عقل کوئی نہیں کہ اعظم کے نواں دے پہنے تو، اور 32 سال میں گن کے رکھے ہوئے، 32 سال 8 مہینے 10 دن بابل کے شہر میرے ضلع ملتان پر اس نے اٹیک کیا، ٹیکسلا سے واپسی پر۔ ایک تیر اس کی کمر میں لگا، جب نکالنے لگے تو اس کا پھالا اندر رہ گیا، نکل نہیں سکا۔ تو اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ اس کو گہرا تھا اس کو نکال سکتے۔
وہیں رہنے دیا۔ بابل تک پہنچتے جب صحرائے تھر کو پار کیا ہے تو وہ سیپٹک ہو گیا، اس سے اس کو بابل میں بخار ہو گیا اور موت نے جھٹکا دیا، تو کہنے لگا ہے کوئی مجھ سے ساری حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں۔ مقدونیہ وہاں سے 1 مہینے کا سفر تھا، 1 مہینے کہ میں وہاں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہا نہیں بدبخت، انہیں تھا ہی مارنا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، اس نے کہا جب میرا تابوت بناؤ میرے ہاتھ باہر نکال دینا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر خالی جا رہا ہے۔